مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میری یہ ریفلیکشن خصوصی طور پر ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جو کہ اس وقت اپنے ملک سے باہر ہیں، خصوصی طور پر لیبیا میں، تاکہ وہ مسیح کے کلام کو اپنی زبان میں بھی سن سکیں۔ آج ہم سب مل کر روزوں کے 5ویں اتوار کی لتوریہ پر غور و خوض کرتے ہیں، اور جو ہی ہم اپنے پاک ہفتہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ مسیح کے دکھوں پر غور و خوض کر رہے ہیں، اور آج کی تلاوت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم مسیح کے پیروکار بنیں۔ اور جس طریقے سے آج کی تلاوتوں میں، خصوصی طور پر انجیل مقدس میں، یونانی لوگ خدا یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور اس سے ملنا چاہتے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف دعا اور سلام کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ اس سے بڑھ کر اس کی پیروی یا پھر اس کے شاگرد بننے کے لیے خواہش مند تھے۔ اور اس خواہش میں جب وہ آتے ہیں تو خدا یسوع مسیح بتانا چاہتے ہیں کہ اس وسیلے سے انہوں نے جلال حاصل کیا ہے، اور خداوند نے انہیں جلال بخشا بھی ہے۔ گیہوں کے دانے کی تمثیل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا یسوع مسیح اپنی جان دے کر جلال حاصل کرتے ہیں اور ہمیں گناہ کی غلامی سے رہائی عطا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں غور و خوض کریں۔ شاگردیت کا یہ عمل ہم سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ان رویوں اور عادات میں مر جائیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں نئے رویوں میں زندہ ہو سکیں۔ اور وہ رویے کیا ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں بری خواہشیں رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے غلط چاہتے ہیں، غصہ، حسد اور لالچ رکھتے ہیں۔ ہمیں ان رویوں میں مرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں نئی رویوں کو اپنا سکیں، یعنی مسیح کی محبت، رحم کے کام ہماری زندگیوں میں زندہ ہو سکیں۔ ایک خوبصورت طریقے سے جودت نے اپنی کتاب نیسیسری لاسز میں لکھا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں بہت ساری چیزوں میں محروم ہونے کی ضرورت ہے، بہت ساری چیزوں کو خیر آباد کہنے کی ضرورت ہے، چھوڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جب بہت ساری چیزوں کو خیر آباد کہتے ہیں تو پھر ہم دوسری چیزوں میں زندہ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا مقدس پولس بھی اپنے خطوط میں کہتا ہے کہ فنا کی حالت میں ہم مرتے ہیں لیکن جلال کی حالت میں زندہ کیے جاتے ہیں۔ مقدس فرانسس آف اسیسی اپنی امن کی دعا میں بھی کہتے ہیں کہ اے الہی استاد، ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم اپنی تسلی نہ چاہیں بلکہ دوسروں کو تسلی دینے کی کوشش کریں، اپنی فکر نہ کریں بلکہ دوسروں کی فکر کریں، دوسروں سے پیار نہ مانگیں بلکہ دوسروں کو پیار دیں، کیونکہ جب ہم دیتے ہیں تو پائیں گے، جب ہم معاف کریں گے تو معاف کیے جائیں گے، جب ہم مریں گے تو ہمیشہ کی زندگی کے لیے پیدا ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں میں ان عادات میں مرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں نئے اور مثبت رویوں میں زندہ ہو سکیں۔ خدا ہم سے دعا ہے کہ آج کا یہ کلام ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی زندگی میں منفی رویوں میں فنا ہو جائیں اور مثبت رویوں میں زندہ ہو سکیں، تاکہ ہم آنے والے ہفتے کے لیے جو کہ پاک ہفتہ ہے اس کے لیے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے تیار کر سکیں اور مسیح کو اپنی زندگیوں میں آنے کی جگہ دے سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔